بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے پارٹ 3 ہے، دی سولیٹری ریپر، جو کہ ولیم ورڈزورتھ کا ایک پوئم ہے۔ اس کی کمپریہنشن اینڈ گرامر ایکسرسائزز ہم کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں کویسچنس کی طرف۔ The first question is, what is the theme of the poem The Solitary Reaper؟ اس کا تھیم کیا ہے، مطلب اس میں خاص بات کیا ہے۔ So let's go towards the answer. Theme of the poem: William Wordsworth was the poet of nature. Asia was the poet of nature, and nearly all his works have an element of nature. اس کے تمام جتنے بھی ورکس ہیں اس میں نیچر کا ذکر بہت ہے۔ In this poem he talks about the power and influence of nature on the mind. اس میں وہ نیچر کی اور نیچرل بیوٹی کی جو انفلوئنس ہے یا پاور ہے آن مائنڈ، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ A human being always feels comfort in beauty, whether it be in scenery or in sweet songs. کہ انسان جو ہے وہ کمفرٹ فیل کرتا ہے بیوٹی میں، چاہے وہ سینری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خوبصورت آواز کے حوالے سے ہو۔ It also tells us about the passionate emotions. یہ ہمیں جو ایموشنز ہیں، جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ So the poem tells us about these things. So this is the theme of the poem Solitary Reaper. Let's go towards question number 2. How does Wordsworth describe the song of the Solitary Reaper? Wordsworth جو ہے وہ Solitary Reaper، جو اکیلی تنہا لڑکی ہے، فصل کاٹنے والی، اس کے گانے کو کس طرح سے وہ ڈسکرائب کرتا ہے۔ How does he describe it? So let's go towards the answer of this question. So Wordsworth describes the Reaper's song is full of sadness، کہ وہ غم اور دکھ سے بھرا ہے، and plaintive، یعنی کہ وہ پریشان کن ہے۔ Although he cannot distinguish the words of her song، اگرچہ وہ ورڈز کے بارے میں اسے نہیں پتہ کون سی لینگویج ہے۔ They sound sad، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ پریشان کن ہیں، دکھ بھرے ہیں۔ As if she is singing of loss or pain، وہ کسی لاس یا پین یا درد کی تکلیف کے بارے میں گا رہی ہے۔ He likes her melodious song and compares it to the songs of the nightingale and the cuckoo birds۔ وہ اس کے اس سانگ کو پسند کرتا ہے اور اسے جو سنگنگ برڈز ہیں جس طرح نائٹنگیل اور کوکو ہے تو ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے۔ Both birds are admired by the poets for their sweetest voices، اور دونوں جو برڈز ہیں وہ اپنی خوبصورت آوازوں کے لیے ایڈمائر کیے جاتے ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی پوئٹس جو ہے ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں for their beautiful voices۔ اس کے بعد question number 3. What are the poet's feelings about the song as expressed in the second stanza of the poem The Solitary Reaper؟ تو سیکنڈ اسٹینزا میں ولیم ورڈزورتھ اس کے گانے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ The author has a mixed feelings about girls song۔ اس لڑکی کے سانگ کے بارے میں وہ mixed feelings رکھتا ہے، ملے جلے جو جذبات ہیں۔ He doesn't know what she is singing، اسے لینگویج کا نہیں پتہ کہ وہ کیا گا رہی ہے، but her sweet and melodious voice attracts him، لیکن اس کی جو میٹھی اور خوبصورت سریلی آواز ہے اسے پسند آتی ہے۔ He feels it like an eternal song، اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دائمی، ایک ہمیشہ رہنے والی سانگ ہے، eternal ہے، forever یا lasting۔ He says that the whole valley is overflowing with her song، اور اس نے یہ پوئم میں کہا تھا کہ پوری وادی جو ہے اس کی اس آواز سے، اس خوبصورت سانگ سے وہ گونج رہی ہے۔ He says that her song is sweeter and more beautiful than the melodious songs of nightingale and the cuckoo bird، اور وہ اسے ان دو برڈز کے ساتھ کمپیئر بھی کرتا ہے۔ And no one would have heard such beautiful songs from these birds، یعنی کہ ان برڈز نے بھی اس طرح خوبصورت طریقے سے نہیں گایا ہوگا۔ Furthermore he says that her song may be about old sad events or battles or some pain etc، اور یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تھیمز وہ اخذ کرتا ہے، اپنے سے گیس کرتا ہے کہ یہ پرانے جنگوں کے بارے میں، کسی ایونٹس کے بارے میں، یا پھر پین درد کے بارے میں، لاس ایٹسٹرا کے بارے میں ہوگی۔ It seemed as if the song would never end، اور جس طرح انہوں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایٹرنل سانگ ہے اور لاسٹنگ فار ایور ہے، تو یہ ہمیشہ رہنے والی، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا گانا ہے یا ہمیشہ رہنے والی گیت ہے۔
پھر question number 4 ہے describe in your own words the visual images depicted in the first stanza of the poem The Solitary Reaper. پہلے stanza میں جو images depict کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں. In the first stanza, the poet depicts the visual images of a solitary Scottish village girl in her captivating song, who, along with the working in the field, sings a beautiful song in her own language. Visual images یہ ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کون سی تصویریں بنتی ہیں. تو ایک تو اسکاٹش گرل کی تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہیں، اور دوسرا اس کا جو سانگ ہے، یعنی جو سانگ وہ گا رہی ہے اس کی آواز ہمارے ذہن میں گونجتا ہے. وہ تو ویژول نہیں ہے، وہ ہیئرنگ امیجز ہیں، لیکن سینس آف ہیئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ویژول ہمیں وہ نظر آتی ہے which the poet is unable to understand. یعنی وہ الفاظ تو اسے نہیں سمجھ آ رہی، but the voice is the most beautiful of all voices in the world for the poet, and he is completely obsessed due to her melodious song. اور سانگ کی وجہ سے وہ کافی متاثر ہوا ہے اور وہ مدہوش ہو چکا ہے سانگ سے. تو وہ لڑکی اور وہ جو گانا گا رہی ہے اور فصل کاٹ رہی ہے، اس طرح کی امیج ہمارے ذہن میں بنتی ہیں. اس کے بعد ہے question number 5 give the examples of alliteration from the Solitary Reaper. alliteration کی آپ ایگزامپل دیں. تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ alliteration کیا ہے. alliteration means the repetition of the first consonant letters in a line. کسی ایک لائن میں ایسے words جو بار بار ریپیٹ کیے گئے ہوں اور ان کا پہلا جو لیٹر ہے وہ کانسننٹ ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے repetition of consonant letters in a line جو فرسٹ لیٹرز ہوتے ہیں تو ان کو ہم alliteration کہتے ہیں. تو اس میں جو alliterations ہے وہ no nightingale, in silence of the seas یہاں پہ s جو کانسننٹ ساؤنڈ ہے، perhaps the plaintive p جو کانسننٹ ساؤنڈ ہے، تو ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے ایک لائن میں. تو یہ ہے alliterations. پھر آتے ہیں ہم question number 6 کی طرف. as you read the third stanza of the Solitary Reaper, what pictures of the situation do you make in your mind? تو آپ کے ذہن میں کون سی تصویر آتی ہیں؟ In the third stanza, the poet asks if someone would tell him about the words she was singing in her song. اسے سانگ کا نہیں پتا کہ وہ کون سے لینگویج میں کیا گا رہی ہے، تو کیا کوئی بتائے گا اسے کہ وہ کیا گا رہی ہے؟ He doesn't know the language but he is completely taken away by the sweet voice of the girl. آواز اسے بہت اچھی لگتی ہے. He also assumes different meanings. وہ different themes بھی assume کرتا ہے about her song. He says that this song is probably expressing some sorrows, pain, past events, battle of the past, some natural calamity that is going to happen. پہلے ہو چکی ہو یا بعد میں دوبارہ ہونے والی ہو. تو اس طرح کی کلیمٹی جو قدرتی آفت ہیں، کلیمٹی آفت، اور is going to happen again اور loss، یا پھر کوئی لاس کے بارے میں، کسی کے لاس کے بارے میں. تو اس طرح وہ تھرڈ اسٹینزا میں یہ دو چیزیں کرتا ہے. ایک تو اسے لینگویج کا نہیں پتا تو کہتا ہے کہ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کیا گا رہی ہے، اور دوسرا وہ جو تھیمز اسیوم کرتا ہے اپنے سے، گیس کرتا ہے اپنے سے. تو یہ ہے تھرڈ اسٹینزا کے بارے میں. نیکسٹ جو کویسچن ہے نمبر 7 ایکسپلین دا لاسٹ اسٹینزا آف دا پوئم دا سولیٹری ریپر ان یور اون ورڈس. تو لاسٹ اسٹینزا کو ہم ایکسپلینیشن میں آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں، تو آپ اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں، یعنی کہ پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. سو یو شوڈ سی دی ایکسپلینیشن، اور جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں ہم نے پیرافریزنگ اور ایکسپلینیشن اس کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 8 what is the dominant theme of the poem of the Solitary Reaper. کویسچن نمبر 1 میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو اگین ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ. The dominant theme of the poem is the fascinating power of art and nature. آرٹ اور نیچر کی جو پاور ہے، فیسینیٹنگ پاور، یعنی لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی جو پاور ہے. The Solitary Reaper's song, though in an unknown language, اگرچہ اس کی لینگویج اس کا نہیں پتہ، deeply moves the speaker even after he has left the scene. وہ جا چکا ہوتا ہے، پہاڑی پر چڑھ چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی آواز اس کے ذہن میں گونجتی ہے. This shows that art, especially music, removes language and cultural barriers. یعنی کہ آرٹ اور خاص طور پہ جو میوزک ہے وہ ثقافتی جو بیریئرز ہوتے ہیں، رکاوٹیں، ان کو ختم کرتی ہیں. enabling an everlasting emotional impact. اور وہ ایک اثر ذہن پہ، مائنڈس پہ ڈالتی ہیں، ایور لاسٹنگ ہوتی ہے.
لاسٹنگ اور ایور لاسٹنگ، مطلب وہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے. ہیومن ایموشن از ری انفورسڈ تھرو نیچرل بیوٹی، اور نیچرل بیوٹی ہی ہیومن ایموشن کو ری انفورس کرتی ہے، اس کو ایک طاقت دیتی ہے. شوئنگ ہاؤ نیچر کین انسپائر ڈیپر ریفلیکشن آن لائف، اور یہ دکھاتی ہے کہ جو نیچر ہے وہ کس طرح سے انسان کو یا لائف کو ڈیپلی جو ہے وہ انسپائر کرتی ہے، اس کو متاثر کرتی ہے. تو یہ ہے دا ڈومیننٹ تھیم آف دس پوئم. اس کے بعد نیکسٹ یہ جو ٹیبل دیا گیا ہے یہ پوئم کے حوالے سے ہے کہ اسٹینزا ٹائپ کیا ہوتا ہے، ہیومن اس کی اسپیکر کون ہیں، رائمنگ ورڈز ہے کہ نہیں، یہ سائٹ امیجری ویژول وغیرہ سملیز. تو یہ سارے پوئٹک ڈیوائسز یا جو پوئٹک ڈکشنز ہیں وہ اس میں جو استعمال ہوئے ہوں کسی پوئم میں، تو اس کی ایک لسٹ دی گئی ہے. اور اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ اس پوئم میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوئی ہیں، کون کون سی جو لٹریری ڈیوائسز ہے یا پوئٹک ڈکشنز ہیں، پوئٹک ڈیوائسز بھی کہتے ہیں، تو وہ کس طرح سے یوز ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ایکسرسائزز ہیں فونیٹک ٹرانسکرپشنز کی طرف. تو فونیٹک ٹرانسکرپشنز میں جو ورڈز دیے گئے ہیں وہ ہے اسپیلنگز اینیملز اور پیئر اسپیلنگز ہیں مختلف جو کریکٹرز ہیں ان کی یہاں پہ دی گئے ہیں. تو وی وڈ رائٹ دا اسپیلنگس ان فرنٹ آف دیم. تو پہلا ہے ٹائیگر، ریبٹ، ہیمسٹر، بیٹل، گوز، کاؤ، منکی، ماؤس، شیپ، اسپائڈر. دوسری سائڈ جو کریکٹرز ہیں سیریس، کیئرفل، کنفیوزڈ، جنرس، ڈٹرمنڈ، اسٹرینج، بریو، جینٹل، آنیسٹ، کیوریس. دوسری لسٹ دی گئی ہے فونیٹک ٹرانسکرپشنز کی، وہ ہے مسلینیس لسٹ، یعنی اس میں کوئی خاص کیٹیگری نہیں ہے، اکٹھے جو ہے دیے گئے ہیں. دیٹ، ڈیفیکلٹ، یو، وچ، یہ دونوں وچ ہو سکتے ہیں. دیر، اباؤٹ، فوٹو، شڈ، پیپل، آلسو. اور دوسری سائڈ پہ جو فونیٹک ٹرانسکرپشنز ہیں ان کے اسپیلنگز ہیں انڈر، پرابلم، نیور، سروس، سم تھنگ، پلیس، پوائنٹ، پرووائڈ، لارج، جنرل. اس کے بعد ہے بی نمبر جو لاسٹ ایکسرسائز ہیں، یوز دا کریکٹ فارم آف دا ورڈس گیون ان بریکٹس. بریکٹس میں جو فارم آف دا ورڈس ہیں ان کی ہم نے صحیح فارم لگانی ہے، اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس ہم نے صحیح فارم ان کی لگانی ہے. تو فرسٹ ون ہے یور فرینڈس ہیو بین ویٹنگ فار یو. سیکنڈ ون ہے اٹ از ناٹ ورتھ پیئنگ سو مچ منی. تھرڈ ہے وین آئی ریچ دا اسٹیشن دا ٹرین had left. اور فورتھ نمبر ہے I visited the بادشاہی mosque last month. فائیو نمبر ہے the criminal attacked. Number 6 his company is greatly seeking after. 7 نمبر ہے his courage forsake، تو اس کا ہے forsook اور سیکنڈ فارم. 8 نمبر the terrified people fled، flee کا ہے fled. نمبر 9 ہے the police left no stone unturned. نمبر 10 ہے the robber strike، تو strike کا سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے struck. So the robber struck him a blow on the head. تو this was the comprehension اور جو grammar exercises ہیں تو یہ یہاں پہ فنش ہو جاتے ہیں اور یہ ایکسرسائز یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یونٹ بھی ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ یونٹ پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.